فراز ابھی تک پارک میں کھیلتے بچوں کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجا رہا تھا۔ اچانک اس نے ناز کی طرف دیکھا۔ وہ موجود نہیں تھی۔ اس نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس وقت ناز پارک کا گیٹ عبور کر چکی تھی۔ اس کے کانوں میں ڈول ڈول کی آواز گونج رہی تھی۔ ناز کو خبر نہیں تھی کہ سڑک کے درمیان میں آ چکی ہے۔ شہر جاگ چکا تھا، گاڑیاں رواں دواں تھیں۔ فراز ناز کی طرف بھاگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی ناز کی طرف بڑھی اور اسے رونتے ہوئے آگے نکل گئی۔ فراز چیخنے لگا، فرینڈ فرینڈ! اس کی فرینڈ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اندر عمارت کی پجارنیں اپنے نفس کی دیوی کی پوجا جاری رکھے ہوئے تھیں۔ لوگ ناز کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ فراز کو دیکھ کر کسی نے کہا، شوہر ہے، انہوں نے راستہ چھوڑ دیا۔ فراز نے اپنی فرینڈ کو اپنی مضبوط آغوش میں لیا اور گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ کسی نے ایمبولنس کو کال کر دیا تھا، لیکن فراز ناز کو اٹھائے اپنے گھر پہنچ گیا۔ دونوں خون آلود تھے۔ مبشر صاحب فیکٹری جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ صورتحال کو دیکھ کر فراز کے ساتھ اس کے والدین بھی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ ناز کو آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا۔ وہ کمر کے بل گری تھی اور ایک ٹانگ پر فریکچر ہوا تھا۔ وہ سب بڑی بے صبری کے ساتھ ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے۔ مسٹر اور مسز مبشر لپکتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، سر، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ مریضہ اب ہوش میں ہے۔ ان کی ٹانگ کی سرجری کر دی ہے۔ انشاءاللہ کچھ ماہ میں ان کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ لیکن کیا؟ مسٹر اور مسز مبشر نے بیک وقت پوچھا۔ وہ ابھی حرکت نہیں کر پا رہی، لیکن امید ہے کہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ کرے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جیسا چاہتے ہیں ٹریٹمنٹ کریں، بس ہماری بیٹی کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس بار مسز مبشر تھیں جو ڈاکٹر سے مخاطب تھیں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں۔ کسی وقت بھی کوئی بابرکت لمحہ کوئی بھی معجزہ دکھا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی رہنمائی میں وہ سب ناز کے پاس پہنچ گئے۔ اسے پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ناز انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ اس نے کمزور سی آواز میں پوچھا، میرے ماما بابا نہیں آئے؟ مبشر صاحب نے جواب دیا، بیٹا میں نے ابھی انہیں خبر نہیں دی۔ آپ کچھ ٹھیک ہو جاؤ، میں خود انہیں لے کر آؤں گا۔ ناز نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن وہ تکلیف میں تھی۔ اسے ابھی تک ان عورتوں کی باتیں یاد تھیں جو نہیں جانتی تھیں کہ یہ باتیں ان کے لیے کہاں کا ایندھن بن رہی تھیں۔ یقیناً وہ اپنی عاقبت بگاڑ رہی تھیں۔ اس نے ان کی باتوں کو ذہن سے جھٹکا اور اپنے فراز کو دیکھنے لگی۔ وہ پاس ہی کھڑا کچھ سوچے جا رہا تھا۔ ناز اس کے چہرے کی کاری بن چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن اپنی ماما کی وجہ سے خاموش کھڑا ہے۔ وہ اپنی ماما کے سامنے بہت کم بولا کرتا تھا۔ وہ اپنے ماما بابا کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ باہر گئے، وہ جلدی سے ناز کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، فرینڈ، میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا، اپنی فرینڈ کو میں نے خود اٹھایا تھا۔ ہاں ایسے۔ اس نے ناز کو دوبارہ اپنی آغوش میں لینا چاہا۔ ناز نے اسے منع کیا تو وہ وہیں رک گیا۔ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گی نا تو پھر مجھے اٹھا کر دکھانا فراز۔ ناز کی آنکھیں کچھ سوچ کر بھر آئیں۔ فرینڈ، ہم پھر سے سیر کو جائیں گے۔ فراز سسک رہا تھا۔ میں اب تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں۔ دیکھو نا کیا ہوا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ بس تم جلدی سے اٹھ جاؤ۔ ہم نہ چھپن چھپائی کھیلیں گے، ہم فٹ بال بھی کھیلیں گے۔ ہم نہ شدت غم سے وہ خاموش ہو گیا۔
پہلی بار فراز کے آنسو اپنی فرینڈ کے لیے بہے تھے۔ غم کی طاقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ناز کا پسندیدہ شعر اس کے ذہن میں گونج اٹھا۔ ملتے ہیں غم بھی نصیب والوں کو فراز، ہر کسی کے ہاتھ کہاں یہ خزانے لگتے ہیں۔ فراز کی اپنی فرینڈ کا دل اپنے فراز کو اپنے آغوش میں لینے کے لیے مچل اٹھا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ القرآن۔ راستہ بہت کٹھن تھا۔ ناز حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ بظاہر یہ ممکن تھا کہ وہ دوبارہ سے نارمل زندگی بسر کر پاتی، لیکن معجزوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ نبیوں کے مقدس ہاتھوں پر معجزے جاری کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب بھی معجزے دکھا دیا کرتا ہے، بغیر کسی ذریعے کے، براہ راست، کہ وہ ہر چیز پر قادر ذات ہے۔ کیا خبر ناز بھی کسی ایسے ہی معجزے سے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے۔ ناز کے والدین وقتاً فوقتاً اسے ملنے آتے رہتے تھے۔ وہ مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی کا بہترین علاج ہو رہا تھا۔ باہمت ناز پر امید تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ فراز سائے کی طرح اپنی فرینڈ کے ساتھ تھا۔ اب وہ اکثر دعا مانگنے لگتا، اللہ میاں جی میری فرینڈ کو ٹھیک کر دو، میں نے اپنی فرینڈ کے ساتھ سیر کرنی ہے، آمین۔ ناز مسکرا اٹھتی۔ اسے یقین تھا کہ معصوم فراز کی دعا ضرور سنی جائے گی، ضرور سنی جائے گی۔ وہ خود بھی اپنا ہاتھ ہلانے کی کوشش کرتی، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اس کی فزیو تھراپی جاری تھی۔ ڈاکٹر کسی معجزے کے منتظر تھے۔ بہترین ادویات ہمہ وقت ناز کے لیے دستیاب تھیں، لیکن منزل مراد ابھی شاید دور تھی، یا کہیں نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو ناز بھی نا امیدی کا شکار ہو جایا کرتی اور اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگتے، جنہیں فراز ہی صاف کیا کرتا۔ آج ناز بہت افسردہ تھی۔ اسے اپنے گھر کے وہ دن یاد آ رہے تھے جو اس نے سنہرے خواب دیکھتے بتائے تھے۔ آج تو مانو ناز کی آنکھیں بھر بھر آ رہی تھیں۔ فراز آنسو پونچھ پونچھ کر تھک سا گیا۔ ناز نے فراز کو دیکھا اور کہنے لگی، فراز میں تمہیں اچھی لگتی ہوں نا؟ فرینڈ، بہت بہت اچھی۔ کتنی اچھی؟ اتنی اچھی۔ فراز نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ فراز میں اگر چلی گئی فرینڈ، میں اب نہ تمہیں نہ اکیلا کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اسے حادثہ ابھی بھولا نہیں تھا۔ ناز بولی، فراز سنو، جب میں نہیں تھی تو تمہاری کوئی فرینڈ تھی؟ فراز کو وہ ڈال یاد آ گئی جو اس کی ماما نے اسے لا کر دی تھی، سیل والی، باتیں کرنے والی۔ وہ ناز کو بتا رہا تھا، میرے پاس ایک ڈال تھی، ماما لائی تھی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ نہ بس اپنی بات ہی کرتی تھی، میں اسے پاری کرتا تو وہ بس مجھے دیکھے جاتی، مجھے تھینک یو بھی نہیں بولتی تھی۔ میں تو تھینک یو بول سکتی ہوں نا آپ کو، پھر آپ مجھے۔ ناز رک گئی۔ اس کی حیا اس کے آڑے آ گئی۔ اس نے کبھی ایسی فرمائش فراز سے نہیں کی تھی، اب کیوں کرتی؟ اس نے دکھ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ناز کو محسوس ہوا کہ فراز نے اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے ہیں۔ محرم محبت کے اس اولین اظہار نے ناز کی روح کو معطر اور اس کے چہرے کو گلنار کر دیا۔ وہ اپنی آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی کہ کہیں خواب ٹوٹ نہ جائے۔ وہ اس لمحے کو ہمیشہ کے لیے اپنی مٹھی میں قید کر لینا چاہتی تھی کہ جب چاہے اپنی بند مٹھی کھول کر محبت کے اس پہلے لمس کی خوشبو اپنے من میں بسا سکے۔ وقت ٹھہر گیا تھا۔ ناز اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ اس کا فراز اس کا بن رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور فراز کو پیار سے دیکھنے لگی۔ فراز نے ناز کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، فرینڈ اب تھینک یو بولو۔ تھینک یو فراز، تھینک یو میرے دوست۔ ناز میں مانو اس لمس نے جان ڈال دی تھی۔ فراز نے محسوس کیا کہ ناز کا ہاتھ جیسے ہولے ہولے حرکت میں ہو،
محرم محبت معجزے دکھا دیا کرتی ہے۔ محرم محبت نے معجزہ دکھا دیا تھا۔ ناز کو اس کا مسیحا مل گیا تھا۔ ڈاکٹرز حیران تھے کہ ناز کیسے حرکت میں آ گئی۔ جب وہ آپس میں باتیں کرتے تو ناز من ہی من میں مسکرا دیتی۔ اب اس کے فراز نے اسے بیڈ سے اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھا دیا تھا۔ وہ ناز کو ہسپتال کے لان میں لے جاتا اور گھماتا پھراتا۔ کبھی کبھی اسے اپنے سہارے سے اٹھا کر کھڑا کر دیتا اور چلانے لگتا۔ فرینڈ، گرنا نہیں، مجھے چھوڑنا نہیں، ناز اس کے ہاتھوں کو تھام لیا کرتی۔ اب ناز خود لقمے توڑ کر کھانے لگی تھی۔ فراز اسے دیکھتا رہتا۔ وہ اس کی ضروریات سے آشنا ہو چکا تھا۔ ناز کے بولنے سے پہلے ہی اس کے کام بجا لایا کرتا۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں ڈھل گئے۔ ناز اب ایک ہاتھ سے اسٹک اور دوسری طرف سے اپنے فراز کے مضبوط بازو کا سہارا لے کر چلنے لگی تھی۔ آخر اس نے اسٹک کو تو خیر بات کہہ دیا، لیکن فراز کا سہارا نہ چھوڑ پائی۔ وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ فراز کی قربت اسے تسکین دیتی تھی۔ وہ یکجان دو قالب تھے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ناز کو ہسپتال سے رخصت مل گئی۔ فراز بہت خوش تھا۔ اس کی فرینڈ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب وہ دونوں سیر کو جایا کرتے۔ ناز اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ اب اسے اپنے فراز کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا۔ وہ اب ذہنی طور پر کافی بہتر تھا۔ اسے اپنی فرینڈ کا ساتھ حاصل تھا۔ وہ اس کے ساتھ فیکٹری جانے لگی، اسے آفس میں اپنے ساتھ رکھتی۔ ناز نے مبشر صاحب سے کہہ کر ایک سلائی کا یونٹ لگوا لیا تھا۔ اس میں غریب خاندانوں کی بچیاں ہنر سیکھتی بھی تھیں اور روزی بھی کمایا کرتیں۔ ایک اسپیشل بچوں کا ادارے کا افتتاح فراز کے ہاتھوں ہوا تھا۔ فراز اس ادارے کا پہلا طالب علم بھی تھا۔ ناز نے اپنے ماما بابا کو بھی اس خدمت خلق کے کاموں سے وابستہ کر لیا تھا۔ فراز کے والد نے اپنی جائیداد ناز کے نام منتقل کر دی تھی۔ ناز اب سلجھی ہوئی باوقار خاتون بن چکی تھی۔ فراز کو ناز اور اپنے ادارے کے بہترین اساتذہ کی رہنمائی حاصل تھی۔ آج فراز کا رزلٹ تھا۔ اس نے اسپیشل بچوں کے ادارے سے میٹرک کا خصوصی امتحان دے رکھا تھا۔ ناز اپنے فراز کو تکے جا رہی تھی۔ فراز کبھی اسے دیکھتا اور کبھی نظریں اطراف میں گھمانے لگتا۔ اسے ناز کی آنکھوں کی تپش جب محسوس ہوتی تو وہ ایسا ہی رویہ اپنایا کرتا۔ ناز اسے دیکھ کر لطف لیتی اور اس کے سینے سے لگ جاتی۔ فراز اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرتا اور ایک جملہ ضرور بولتا، فرینڈ میں پاری کروں؟ تھینک یو بولو گی نا؟ ناز کو یوں لگتا جیسے اس کی برسوں کی ریاضت کا اسے پھل مل گیا ہو۔ آج کی تقریب کی مہمان خصوصی ادارے کی سربراہ میڈم ناز ہی تھیں، جس میں میٹرک کے امتحان میں کامیاب ہونے والے اسپیشل بچوں کو انعامات سے نوازا جانا تھا۔ فراز اول آیا تھا اور حاضرین سے مخاطب تھا، السلام علیکم، میں فراز ہوں۔ مجھے اسپیچ نہیں آتی نا، میں نے نا بس تھینکس بولنا ہے میری فرینڈ کا، میرے ٹیچرز کا۔ میری فرینڈ کہتی ہے میں بہت اچھا ہوں، پتہ ہے میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں۔ میری فرینڈ بہت اچھی ہے، بہت بہت اچھی ہے۔ ایک بات بتاؤں، مجھے اپنی فرینڈ کے آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، بالکل بھی نہیں۔ فراز کی فرینڈ نے اپنے آنسو فوراً خشک کر ڈالے۔ وہ فراز کی فرمائش کیسے ٹال سکتی تھی؟ ابھی زندگی کا سفر جاری تھا، ابھی امید باقی تھی۔ ناز کا اپنے فراز اب آگے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ فراز کی اپنی فرینڈ جب کبھی تنہا ہوتی تو ہسپتال میں بیتے وہ لمحات ضرور یاد کرتی، جب اس کے اپنے فراز نے اسے محبت کے پہلے لمس سے آشنا کیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیا کرتی، اس پاکیزہ محبت کے لمس کو محسوس کرتی جو اتنے سالوں بعد بھی اپنی مہک کو نہیں کھویا تھا، اور پھر اس کے کانوں میں اس کے فراز کی آواز گونجتی، فرینڈ اب تھینک یو بولو نا۔